الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِذْ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب اخذ اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق الذین پختہ عہد پختہ وعدہ ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی لتبیننہ للناس کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے ولا تکتمونہ اور اسے نہیں چھپاؤ گے فنبذوہ پس انہوں نے پھینک دیا اسے وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے واشتروا بہ اور انہوں نے لے لی اس کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت فبئس ما یشترون پس برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں لا تحسبن الذین آپ ہرگز ان لوگوں کو خیال نہ کریں یفرحون جو خوش ہوتے ہیں بما اتوا ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں ان یحمدوا کہ ان کی حمد کی جائے ان کی تعریف کی جائے بما لم یفعلوا ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے فلا تحسبنہم پس ہرگز گمان نہ کیجیے انہیں بمفازۃ من العذاب کہ وہ عذاب سے بچ نکلنے والے ہیں وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے جو عہد لیا وعدہ لیا جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھے اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ عہد اور وہ وعدہ کیا تھا، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں جو علامات جو آپ کے اوصاف ان کی کتابوں کے اندر موجود تھے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ یہ تم نے لوگوں کے سامنے بالکل صاف صاف کھول کر بیان کر دینا ہے کہ یہ بات ہماری کتاب کے اندر موجود ہے، یہ احکام ہماری کتابوں میں موجود ہے، یہ اوصاف نبی علیہ السلام کی یہ علامات ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان سے وعدہ تو یہ لیا تھا کہ تم نے اس کو بالکل کھول کر واضح کر کے صاف صاف بیان کرنا ہے اور چھپانا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس عہد کی وفا نہیں کی، اس عہد کو توڑ دیا اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ یہ جملہ یعنی فنبذوہ وراء ظہورہم، یہاں پر مراد کیا ہے کہ پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے سے مراد یعنی اس پر کوئی توجہ نہیں کی، عمل نہیں کیا۔ واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور کیوں، مقصود کیا تھا، صرف دنیا کی کچھ قیمت حاصل کرنا مقصود تھی۔ اب ظاہر ہے جو اپنے گروہ کے اندر ان کی عزت ہے وہ جب مسلمان ہو جائیں گے تو اس وقت تو نہیں رہنی، تو اب وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے مال بٹور سکتے ہیں تو اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ احکامات کے اندر لفظی اور معنوی تحریف کریں، اللہ رب العالمین کے احکامات کو بدل دیں، پھر وہ جس کے لیے چاہتے جو حکم لا کر پیش کر دیتے۔ امیر شخص دیکھتے اس کے بارے میں کہتے کہ بڑی رعایتیں موجود ہیں، غریب کوئی پکڑا جاتا اس کے بارے میں کہتے کہ نہیں یہ سخت احکام تمہارے بارے میں اس تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ کیا حاصل کرتے تھے، تھوڑی قیمت، اور فبئس ما یشترون، اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے قیمت حاصل کی ہے یا جو وہ خرید رہے ہیں وہ بہت برا سودا وہ کر رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مزید ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ آیت کیونکہ جو ابھی ہم نے یہ آخر والی آیت پڑھی یہ یہود و نصارہ اور منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
یہود اور منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جو کام کیا ہے اس پر بھی اپنی خوش آمدی چاہتے تھے، اور جو نہیں کیا اس میں بھی وہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے کارناموں کے اندر یہ شمار کر دیا جائے، یعنی جو کام کیا اس کے اندر بھی وہ چاہتے تھے کہ ہماری تعریف کی جائے، اور جو نہیں کیے اس کے اندر بھی وہ چاہتے تھے کہ ہماری اس کے اندر تعریف کی جائے، ہمارا تذکرہ کیا جائے۔ اور یہ وجہ کیوں تھی، یہ کیوں وہ چاہتے تھے؟ صرف کس لیے کہ تاکہ ہمارا ایک نام، ایک امیج، ہماری تصویر لوگوں کے سامنے اچھی بنی رہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو ہرگز گمان نہ کریں جو یفرحون بما اتوا، کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور اس چیز کو بھی پسند کرتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ اس کا شان نزول جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کوئی بات پوچھی، کوئی سوال کیا آپ نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے اس کا غلط جواب دیا، اور پھر خوش ہو گئے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا ہے، اب آپ کو تو ہماری تعریف کرنی چاہیے اس بات پر کہ ہم نے غلط جواب دے کر آپ کو مطمئن بھی کر دیا ہے، تو آپ کو ہماری تعریف کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان پر یہ آیت اتار دی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت تھی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام جنگ میں جایا کرتے تھے تو بعض منافقین آپ کے ساتھ نہیں جاتے تھے، اور آپ کے جانے کے بعد وہ اپنے گھروں کے اندر خوش رہتے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آتے تو کوئی نہ کوئی عذر بہانہ پیش کر کے، اور پھر ان عذروں پر اور بہانوں پر قسمیں بھی کھایا کرتے تھے، اور پھر چاہتے تھے کہ ہمیں اس مال غنیمت میں سے کچھ حصہ بھی ملے، یعنی ہم گھر میں ہیں اور ہمیں جنگ کے اندر ہم نہیں گئے اور ہمارا شمار ان کے اندر کر دیا جائے اور ہمیں کچھ نہ کچھ وہاں سے حصہ بھی دے دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل کر دی۔ تو اب یہ آیت اگرچہ اتری یہودیوں کے بارے میں، اتری عیسائیوں کو کیا نام ہے منافقین کے بارے میں، لیکن اگر آج مسلمان بھی یہی کام کرتا ہے کہ جو وہ کرتا ہے اس کے اوپر اترانا شروع کر دے، کیونکہ اسلام نے ہمیں فخر، ریاکاری، غرور، تکبر ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ نیکی کر کے اس نیکی کو گنواتے چلے جائیں یا اس کو عام کرتے چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور جو آپ نے نیکی کی ہے اس کے اوپر آپ خوش ہوتے چلے جائیں۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ نیکی کرنے کے بعد بھی اس کو اللہ رب العالمین سے قبول کی بھی امید ہوتی ہے اور رد ہونے کی بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں وہ سامنے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ حسن ظن رکھتے ہوئے وہ اپنی عبادت کے قبول ہونے کو رکھتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ نیکی میری، یہ عبادت میری رد بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر خاص طور پہ جو رمضان المبارک کے متعلق اسلاف کے اقوال ہمیں ملتے ہیں، اس میں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کی عبادات کرنے کے بعد 6 مہینے تک اپنی ان عبادات کی قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ جو ہم نے عبادات کی ہیں اس کی قبولیت کے لیے، یعنی اب اس کے اندر غور کیا جائے تو یعنی فکر ہے ان کو کہ وہ نیکی کر لی، اب وہ نیکی پر اترارے نہیں ہیں، نیکی پر خوش نہیں ہو رہے، بلکہ ان کو ڈر ہے، خوف ہے اسی چیز کا کہ محنت تو ہم نے کی ہے، قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو مسلمان اور مومن جو ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ کیا ہے، اپنی چھوٹی سی ایک نیکی پر وہ اترانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر خاص طور پہ ایسی چیز جو اس نے نہیں بھی کی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر بھی میرا شمار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عادت ہے انسان کو مزید ریاکاری کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے، تو اس لیے انسان کو اس چیز سے بالکل بچنا چاہیے، دور اپنے آپ کو رکھنا چاہیے کہ وہ نیکی کی ہے بھول جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دے، اور خاص طور پہ جو نہیں کی اس کو اپنے کھاتے کے اندر نہ ڈالے، اس کو جس نے کی اس کے نام پہ رہنے دے، اپنے کھاتے کے اندر ڈال کر انسان زبردستی خوش آمدی نہ لے کہ جی یہ میں نے کام کیا ہے،
اس نے کیا، جس نے کیا اسی کے اوپر وہ چھوڑ دیا جائے۔ اور جو پچھلی آیت ہے اس کے اندر ایک چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سئل عن علم، جس بندے سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ اس کے بارے میں جانتا ہو، فکتمہ، اور پھر وہ اس کو چھپا دیتا ہے، بیان نہیں کرتا، تو قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو یعنی یہ بڑی سخت وعید ہے کہ بندے کو علم ہو اور بندے سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے، اور پھر وہاں پر وہ جواب نہ دے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو جو پھر فرمان نبی ہے یا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وہ بالکل واضح بتلا دیں کہ جی قرآن اور حدیث کے اندر یہ چیز اس کے متعلق ملتی ہے، تاکہ اس وعید سے انسان اپنے آپ کو نکال لے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔